بنی اسرائیل کے بندے جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو دھتکارا ہوا بندر بنا دیا۔ یہ ان نافرمانوں کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ کہاں رہتے تھے؟ ایک بحیرہ کلزم ہے جو ملک شام اور ملک قدس کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے آئلہ۔ یہ آئلہ دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوتی کا نام تھا، آئلہ، کہ اس نسبت سے اس قبیلے کا نام آئلہ رکھ دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے جو بیٹے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ایک تھے، اور ان کے علاوہ جو 11 بیٹے تھے، 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اے اولاد یعقوب، یعنی اے بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی، ان سے نسل سے جو آگے نسلیں چلی وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں ایک بڑا بیٹا تھا، اس کا نام تھا یہودا۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، بکریاں چرانے کے سیر و تفریح کے بہانے سے باپ سے اپنے بھائی کو لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور ادھر آ کر کنویں میں ڈال دیا، ظلم و ستم کیا، اور یہاں تک نہ رہے کہ ان کو بیچ دیا، اور جو کپڑے تھے ان کے اوپر بکری کا خون لگا کر باپ کی خدمت میں وہ جو قمیض تھی پیش کر دی، اور کہنے لگے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس وقت یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ قمیض لے آیا، باپ کو کہنے لگا کہ ہمارے بھائی کو بھگیار کھا گیا ہے، بھیڑا تھا وہ کھا گیا ہے۔ اب یہ عرصہ گزرتا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کے آگے موتی بن گئے، نظر میں کمزوری آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ادھر جب امتحانات گزرے، باپ کی جدائی، پھر آگے بیچا گیا، پھر قیدی بنے، اس کے علاوہ اور مراحل ہوئے، تو جب آپ ایک دن بادشاہ بنے، اس وقت جہاں آپ کے بھائی رہتے تھے، یہ سارا عرصہ، یعنی جب بھائیوں نے آپ کو بیچا، کنویں میں ڈال دیا اور بادشاہ بننے تک یہ بیچ میں جو سفر ہوا 40 سال کا وقت تھا، یہ 40 سال کا عرصہ گزرا۔ 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ادھر جو تھے، جس جگہ پر جو بادشاہ تھا جن کی قید میں تھے، آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے آزاد کر کے اپنا وزیر خاص بنا دیا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا سب سے زیادہ عقل مند یوسف علیہ السلام ہیں، یہی حکومت اچھی کر سکتے ہیں، ان کو بادشاہ بنا دیں۔ تو اس وقت جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تو 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور آپ کے جو بھائی تھے، آپ کے والد صاحب تھے جو پیچھے ان کی نسلیں تھیں، وہ آپ سے دور رہتے تھے۔ وہاں اس علاقے میں قحط سالی آئی، یعنی کھانے کے لیے اشیاء ختم ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سخی بھی تھے نا، تو یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے، جو بھی مانگنے والا آتا ہے اس کو خالی نہیں بھیجتے، اس کو خالی نہیں بھیجتے۔ اس وقت یہ سارے 11 بھائی اپنے باپ کی خدمت میں آ گئے، تو عرض کرتے ہیں ابا جان سنا ہے ایک مصر میں بادشاہ ہے، جو بھی اس کے پاس جائے اسے کبھی خالی نہیں بھیجتے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی جائیں۔ یہ سارے 11 بھائی جب آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو جب بھائیوں نے بھائی کو پہچان لیا تو اس وقت حیران ہو گئے کہ جس کو بھیجا تھا یہ آج بادشاہ بن گیا ہے، اور قدرت کا کمال تھے کہ اسی بادشاہ کا ہمیں منگتا بنا کر بھیج دیا۔ تو جب بھائیوں نے بھائی کو پہچان لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی جدائی میں بڑا روئے۔ تو اس وقت اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ میرے ابا جان، میرے ابو جان کا کیا حال ہے؟ تو سب نے بتایا کہ آپ کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھوں میں موتی آ گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری، وہ کرتا، یہ کرتا دراصل کوئی عام نہیں تھا، یہ نبیوں کا کرتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو کرتا پہنچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو نبی بنتا گیا اس کے پاس تھا۔ اور جب بھائیوں نے باپ سے کہا اپنے ابا جان ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو وہ قمیض دے دی، تعویذ بنا کر دے دی، فرمایا اس کو سنبھال کے رکھنا،
تو یہ 40 سال کے بعد وہ قمیض جب آپ نے اپنے باپ کی طرف بھیجی، بھائیوں کو فرمایا کہ یہ قمیض لے جائیں، میرے ابا جان آنکھوں پر لگائیں گے، آنکھیں درست ہو جائے گی۔ قرآن میں اذهبوا الى قمیصی، تو جب یہ قمیض کا سنا نا بھائیوں نے، تو وہ جو یہودا سب سے بڑا تھا اس وقت وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اس وقت بھی میں قمیض لے کر گیا تھا، آج بھی میں لے جاؤں گا۔ اس وقت وہ غم کی قمیض لے گیا تھا، آج خوشی کی قمیض لے جاؤں گا۔ تو اس وقت وہ یہودا اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا میں قمیض لے جاؤں گا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاصلہ تھا کنیان اور مصر کے درمیان، اس وقت جو سفر ہوتا تھا 1-2 دن کا نہیں تھا، کسی نے لکھا ہے 8 دن کا سفر تھا، 8 راتیں 8 دن لگتے تھے۔ تو یہودا اس وقت 7 یا 8 روٹیاں لے کر ادھر سے نکلا، کہا کہ میں ابا جان کے پاس کنیان میں جاؤں گا۔ مصر سے کنیان روانہ ہوا، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا قمیض لے کر، اور کہتا ہے ابا جان ہمارا یوسف زندہ ہے، میں قمیض لے کر آ رہا ہوں۔ دوڑتے ہوئے اس طرح رفتار میں گئے، راستے میں صرف 1 روٹی کھائی، 7-8 روٹیاں لے کر نکلے مصر سے کنیان کی طرف، راستے میں صرف 1 روٹی کھائی، اور جب باپ کے پاس آئے نا وہ قمیض دی۔ اور یہاں روایت میں آتا ہے کہ ابھی وہ یہودا ابھی قمیض لے کر کنیان میں داخل نہیں ہوا تھا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے اور پوتیوں کو لے کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ پوتے اور پوتیاں کہنے لگے اے دادا جان ہمارے یوسف چاچا تو کب کے انتقال کر گئے، 40 سال ہو گئے، اب بھی آپ روتے ہیں انہوں نے نہیں آنا۔ فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ آج یہ بڑا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کل کام نہیں کر رہی، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس وقت جب وہ یہودا قمیض لے کر آیا تو باپ کو کہتا ہے ابا جان ہمیں معاف کر دو، ہمارا یوسف زندہ ہے، اور جس بادشاہ کے بارے میں سنا تھا مصر کا بڑا سخی بادشاہ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہمارا بھائی یوسف ہے، وہ کوئی اور نہیں ہمارا بھائی یوسف ہے۔ تو یہ یہودا جو قمیض لے کر آیا تھا باپ نے آنکھوں پر لگائی تو روشنی آ گئی، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ یہ جو یہودا قمیض لے کر آیا باپ کو خوشی دی، اللہ نے اس یہودا کو انعام دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی نا پیچھے چلی، تو سارے جو نبی آئے اس یہودا کی نسل میں سے آئے۔ یہ اللہ نے اس کو انعام دیا کہ اپنے بھائی کی قمیض باپ تک لے آیا ہے، اس قمیض کے بدلے میں باپ کو خوشی دی ہے اس نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کرام کے دادا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40,000 یا 70,000 نبیوں کے دادا ہیں، یعنی ان کے بعد جو نسل آئے نا سارے نبی ان کی نسلوں میں آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور جو یہ یہودا بڑا بھائی تھا باقی سارے نبی اس کی نسل میں تھے۔ یہ اللہ نے یہودا کو انعام دیا۔ یہ جو سارے باقی نبی آئے اور باقی جو قوم بنی، اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل اس وقت اس وادی جو قبیلہ جس کا نام عائلہ تھا، وہ عائلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوتی کا نام تھا، اس نسبت سے اس قبیلے والوں نے اس جگہ کا نام بھی عائلہ رکھ دیا۔ یہ وہ وادی تھی یہاں لوگ خوشحال تھے، یہ ماہی گیری کا کام کرتے تھے، مچھلیوں کا کام کرتے تھے، مچھلیاں بیچتے تھے، پھر ان سے گزر بسر کرتے تھے، ان کا یہ پیشہ ہوتا تھا۔ اب بڑے خوشحال زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، بنی اسرائیل کا قبیلہ عائلہ والوں کا اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ پورے ہفتے میں تم سارے مچھلیوں کا شکار کرو، ہفتے کے دن نہیں کرنا۔ اللہ کی طرف سے ان کو منع کر دیا گیا، یہ اللہ کی حکمت تھی، ان کا امتحان تھا۔ اللہ نے فرمایا باقی سارے ہفتے میں مچھلیوں کا شکار کرنا ہے، لیکن ہفتے والے دن نہیں کرنا۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے کچھ دن عمل کیا، اب اللہ نے ادھر مچھلیوں کو حکم دے دیا کہ سمندر کے اندر باقی دن نہیں آنا بھی ہفتے والے دن ہے۔
पूरे दिन सारे जो हफ्ते के दिन आते थे उनमें किसी दिन में भी मछलियां समुद्र में नहीं आती। जो हफ्ते का दिन था और जिस दिन अल्लाह ने बनी इस्राइल वालों को मना कर दिया कि शिकार नहीं करना, उस दिन मछलियां आ जाती। अब ये माहीगीर थे ना, अब बड़े इनके दिल चाहते थे कि जिस दिन हमें मना कर दिया गया उस दिन बड़ी मछलियां आती हैं, हम क्या करें। अब बैठ के ये बड़े बड़े जो इनके थे ना, जो सबसे ज्यादा अक्लमंद ज़हीन बुजुर्ग थे, उनको बिठाया, मजलिसें लगी इनकी। अब उन्होंने क्या किया, एक मशवरा दिया किसी ने कि समुद्र के अंदर जो है मछलियों का शिकार नहीं करना, आप ऐसा करो उधर से एक हौज बना लो, उधर से एक क्यारी बना लो, समुद्र से पानी आता हुआ तुम्हारे घरों के बाहर एक हौज होगा, उसके अंदर पानी जमा हो जाएगा। तो जिस दिन मछलियां आए उस दिन वो हौज खोल देना, सारी मछलियां पानी के साथ यहाँ तुम्हारे हौज में आ जाएंगी, और जब सारी रात इधर रहेंगी, अब जब वो वापस जाने लगेंगी हौज बंद कर लेना। हफ्ते वाले दिन पानी में रहेंगी, अगले दिन तुम इनका शिकार कर लेना। अब लोगों ने कहा बड़ा अच्छा मशवरा है भाई, इन्होंने ये इस पर अमल किया और अपने घर के बाहर, घरों के बाहर हौज बनाए और समुद्र से एक क्यारी बनाई, वो पानी के साथ मछलियां हफ्ते वाले दिन वहां बहकर आ जाती, हफ्ते वाले दिन रहती, अतवार वाले दिन ये शिकार कर लेते। दरअसल इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की। अगर ये क्यारी ना बनाते, हौज ना बनाते तो मछलियां इधर ना आती। इन्होंने हौज बनाए, क्यारी बनाई, बड़े समझदार बन रहे थे कि हम नाफरमानी भी नहीं करेंगे, मछलियों का शिकार भी कर लेंगे। बहुत से अक्लमंद लोगों ने, समझदार लोगों ने, जो नसीहतों वाले थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उन्होंने इनको समझाया कि ये तुम गलत कर रहे हो। आज दरअसल जो समझाता है उसको डांटा जाता है, फिर उसकी गलतियां तलाश की जाती हैं, फलसफे निकाले जाते हैं, किधर तो इसकी गलती होगी ना, बड़ा आया है समझाने वाला। यानी वो जो समझा रहे हैं उस बात पर अमल करने की बजाय और उसका डेटा इसने निकाले कहीं ना कहीं तो उसकी गलती होगी, बड़ा आया समझाने वाला है, इसको ये गलतियां करते हैं, हमें समझाता है। यानी कि वो अमल नहीं करते थे, उनको दुत्कार देते थे, तुम्हारी मर्जी, हम ऐसा ही करेंगे। यानी वो किसी की बात नहीं मानते थे। अल्लाह ने उनको मोहलत दी। नेक लोग इनको समझाते रहे कि ये तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। जब ये बात ना आए तो अल्लाह का फिर अज़ाब आया। तो अल्लाह ने फरमाया फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिइन, फरमाया सारे के सारे धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। तो जब वो रात को सोए तो सुबह उनकी शक्लें ही बदली हुई थी, धुतकारे हुए बंदर बन गए। अब धुतकारे हुए बंदर, एक होता है बंदर, लोग उसको पालते हैं, उससे बच्चे और घर वाले जो होते हैं वो खुश होते हैं, वो एक अजीब खूबसूरत बंदर होता है जो खुशियां देने वाला होता है। ये वो बंदर बन गए धुतकारे हुए जो किसी को पसंद ही नहीं, किसी को पसंद ही नहीं थे, शक्ल से भी मुर्दार बन गए। अल्लाह का इन पर अज़ाब आया। ये सिर्फ बोल नहीं सकते थे, बाकी सारा कुछ समझ सकते थे। अब इनको पछतावा हो रहा था, हमने क्या किया। अब इनको पछतावा हो रहा था, हमने क्या किया। जब अल्लाह ने इनको मोहलत दी, उस बात पर अमल नहीं किया, ये अपनी जिद में लगे रहे। और जब पता चला हम जिद में, गफलत में जा रहे थे, हम गलती पे गलती कर रहे थे, बाद में जब गिरफ्तार हुए, गिरफ्त हुई, फिर पछता रहे थे। अब अल्लाह का अज़ाब इन पर आ चुका था। ये 3 दिन तक ऐसे बंदर बने रहे, फिर उसके बाद मर गए। उसके बाद ये मर गए। ये अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, उस वक्त जो मौजूद थे, जो इनके बाद आने वाले हैं, उनके लिए ये इबरत है, ये सारे उनके लिए इबरत हैं, और जो नेक लोग हैं उनके लिए नसीहत है। तो ये सब के लिए अल्लाह ने उस वक्त फरमा दिया है, जो मौजूद हैं उनके लिए इबरत बना दिए गए, नेक लोगों के लिए नसीहत बना दिए गए कि जब गुनाह पे गुनाह करते जाओगे, अल्लाह की मोहलत है, लेकिन जब वो पकड़ता है तो उसकी गिरफ्त पकड़ है। फला बख्शा रब्बी कला शदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब मोहलत मिलती जाए तो ये ना समझो कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो जब अल्लाह तुम्हें मोहलत दे रहा है तो अपने गुनाहों से तौबा कर लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मेराज हुई ना, एक पहाड़ पर आए तो अल्लाह ने सारे जो जमीन और आसमान थे आपके सामने आया कर दिए। आपने एक आसमान की सैर की, दूसरे की, हालांकि पहाड़ पे खड़े थे। अल्लाह ने वो ताकत दे दी, सब कुछ देख रहे थे। देखते देखते जन्नत की मिसाल की, सारा कुछ देखा ना। जब जमीन पर आए, इंसानों को देखा कि एक गुनाह कर रहा था,
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے، جب کسی کو گناہ کرتا دیکھتے تو جلال میں آ جاتے، تو غضب میں آ کے دیکھا گناہ کر رہا ہے تو بد دعا کی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک بندے کو دیکھا تو وہ چوری کر رہا تھا، پھر اس کے بارے میں بد دعا کی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جس کو دیکھتے گناہ کر رہا ہوتا بد دعا دیتے گئے وہ فوت ہوتا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم یہ میری حکمت ہے، میرے بندوں کو بد دعاؤں سے نہ مارو، میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ان کے لیے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا میں اسے بخش دوں گا، دوسرا یہ کہ اس کی نسلوں میں سے کوئی نیک بنے گا اس کے ذریعے بخش دوں گا۔ اگر یہ گناہوں سے بھی توبہ نہیں کرے گا، اس کی نسلوں میں سے کوئی نیک بھی نہیں بنے گا۔ وہ نیک کیسے بنے گا؟ جب یہ اس کو نیکی کی تربیت دے گا تب نیک بنے گا۔ اگر ایسا بھی نہیں کرے گا تو پھر تیسرا مرحلہ اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کی گرفتاری کروں گا میں، پھر گرفت فرماؤں گا میں، دنیا میں بھی جہنم میں آخرت میں بھی، دونوں میں اس کو عذاب ہو۔ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے نا، جب گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹرمپ نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ہمارا یہ لاس اینجلس ایک ایسا علاقہ ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے 1.5 سال لگے گا، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، سارے ملک اکٹھے ہو جائیں تو یہ لاس اینجلس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ 1 ہفتے میں 1 جھٹکا لگا کچھ بھی نہیں بچا۔ جب اللہ کا عذاب آیا 1 جھٹکے میں کچھ نہیں بچا، نہ وہ جہازوں سے پانی برسا کر تھک گئے، آگ نہیں بجھی۔ اللہ کی طرف سے ہوا چلتی ہے، وہ آگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں۔ بالفرض آخرکار تھک کر ان لوگوں نے کیا کیا؟ علماء کرام کو تلاش کیا۔ علماء کرام نے اذانوں کی آواز بلند کی ہے، تو جس جگہ اذان ہو رہی ہے وہاں سے آگ ادھر سے ہٹ کر دوسری طرف جا رہی ہے۔ اب جب اللہ کی گرفت آتی ہے نا، پکڑ آتی ہے، اس وقت بندے کو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے لیے اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت اس کے لیے دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ فرعون بھی دراصل جب بہت بڑا ظالم تھا نا، یہ بڑا ظلم کرتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھاتے تھے لیکن یہ سمجھتا نہیں تھا۔ سامری جادوگر کو بلایا، اس نے دربار لگایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا اگر تیرا رب سچا ہے تو میرے سامری جادوگر کا مقابلہ کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا کا ڈنڈا تھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں آئے نا تو وہ سامری جادوگر نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے، وہ اپنے کرتب نمونے دکھانے لگا، جادوگر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو عصا مبارک تھا، وہ لاٹھی تھی، جیسے پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا آئینہ گوٹا بن گیا، اور وہ جو سامری جادوگر کے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے 1 جھٹکے میں سب کو نکل لیا۔ اب یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا جو لاٹھی تھی، سانپ اژدہا بڑا بن کر فرعون کے پیچھے دوڑا۔ اب فرعون دربار میں بیٹھا تھا، وہ تخت چھوڑ کر بھاگنے لگا اور بھاگتا ہوا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے موسیٰ اپنے سانپ کو روک لے، اپنے سانپ کو روک لے، مجھے مہلت دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تیری خیر نہیں، تجھے مہلت مل چکی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ٹھہر جا، ابھی اس کے لیے مہلت ہے، ابھی اس کے لیے مہلت ہے۔ اس وقت پھر اسے مہلت مل گئی، اور اس وقت جب اس کو مہلت مل گئی نا، بچ گیا، تو لوگوں کے سامنے کہنے لگا میں ہی تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ معاذ اللہ، اس طرح اس نے اپنے آپ کو بڑا خدا کہا تو زمین آسمان لرز گئے، سارا کچھ ہل گیا۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پارو اٹھا لیے، اس کو عذاب دینے لگا، تو اللہ نے فرمایا جبرائیل ٹھہر جا، ابھی بھی اس کے لیے مہلت ہے، ابھی بھی اس کے لیے مہلت ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو لے کر جب دریائے نیل میں سے نکلے نا، یہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا تو سارے دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ تو اس وقت کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لایا۔ جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، آمنتو کہنے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام اس وقت دریائے نیل میں آئے ہوا، دریائے نیل کی ریت اٹھا کر اس فرعون کے منہ میں ڈال دی تاکہ کچھ بول بھی نہ سکے۔ اب تیری مہلت ختم ہوگی، اب تو انجام تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ اس وقت فرعون جو عبرت بنا اس وقت، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اس وقت سمندر نے بھی باہر اس کو نکال دیا، پانی نے بھی جگہ نہیں دی، زمین میں فرعونیوں نے اس کو دفنایا تو زمین نے بھی باہر نکال دیا، آگ میں جلایا تو آگ بھی بجھ گئی، حتیٰ کہ نہ آگ نے قبول کیا، نہ پانی نے قبول کیا، نہ مٹی نے قبول کیا، نہ ہوا سے گلا سڑا،
یہ عبرت بنا رہا لوگوں کے لیے، قیامت تک یہ ایسے عبرت بنا رہے گا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا جن پر میرا عذاب آتا ہے یہ عبرت ہیں بعد میں، اور اس وقت جو موجود ہیں آنے والوں کے لیے عبرت ہیں، اور اس وقت جو نیک متقی پرہیزگار ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ گناہ کر لیتے ہیں، پھر ان کے اوپر گناہ پہ گناہ کرتے آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، یعنی یہ اس وجہ سے جب وہ گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرمائے، ہمیں گناہوں سے اور گناہوں پر آگر کرنے سے، تکبر کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو پکا سچا مومن اور پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں